ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي رواية من غش فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم اور مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ بات مسلم ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت یہ ہمیشہ سے انسانی زندگی کا حصہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ خرید و فروخت انسان کی فطری ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کا دست نگر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی استعمال کی تمام اشیاء خود ہی پیدا کرے. مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت، کوشش، تگ و دو کرتا ہے، لیکن اس کو یہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو زرعی آلات دوسرے آدمی سے لینے پڑتے ہیں، اس کو بیج بازار سے خریدنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی انسان جو ہے
جتنی انسان کے استعمال کی اشیاء اور چیزیں ہیں بذات خود انسان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتا اور پیدا نہیں کر سکتا، لازم ہے کہ انسان کو دوسرے آدمی کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، جو وہ منڈی کے اندر بازار کے اندر چیزیں لا کے فروخت کرتا ہے تو وہ لازم ہے کہ وہ بڑی منڈی کے اندر جائے، وہاں سے چیزیں لے کے آئے اور لا کے اپنی تجارت کے اندر لوگوں کو آگے فروخت کرے۔ تو انسان کی یہ تجارت اور خرید و فروخت کیسی ہونی چاہیے؟ شریعت نے اس کے متعلق واضح اور بغیر کسی جھجک کے تمام امور اور مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تجارت حلال ہو، اور حلال تجارت کے اندر اللہ ہم سب کو برکت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو حرام کام ہے اور جس میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کے ساتھ ہم فریب کریں۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے جمعے کے آخر میں یہ بات بیان کی تھی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم خرید و فروخت کے جو جائز اور ناجائز اصول اور ضوابط ہیں، جائز اور ناجائز صورتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو تجارت کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے، جس کے بغیر انسان کی تجارت اور خرید و فروخت جائز اور درست نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں یا چیز ہم خرید رہے ہیں تو اس میں بائع اور مشتری، سامان کو بیچنے والا اور سامان کو خریدنے والا، ان کی باہمی رضامندی وہ لازم اور ضروری ہے۔ دو انسان آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا ذہن توازن بالکل درست ہے، وہ دونوں عقل مند بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے عقل اور شعور بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اگر وہ جو لین دین ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، اگر وہ دونوں اس میں باہمی رضامند نہیں ہے تو شریعت کی روح میں وہ تجارت جائز تجارت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ فرماتے ہیں ہاں ایسی تجارت ہو جو تم میں باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، اور اس تجارت سے تم نے مال کمایا ہے، وہ مال کمانا اور اس کو حاصل کرنا اور اس کو کھانا وہ جائز طریقے سے ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو، لیکن ایسی تجارت جس میں فریقین راضی نہیں ہے، میں چیز اپنی بیچنا نہیں چاہتا اور مشتری مجھ سے زبردستی وہ چیز خریدتا ہے، شریعت کی روح کے اندر یہ تجارت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، وہ تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے، اس میں بائع بیچنے والا وہ بھی راضی ہو اور مشتری وہ چیز خریدنے کے اوپر راضی ہو، تو پھر تجارت جائز تجارت ہوگی۔ اگر فریقین میں ایک فریق راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے مال کو باطل مال قرار دی ہے۔ دوسری چیز کہ بائع اور مشتری دونوں ایک چیز کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، میں سامان کو بیچنے والا ہوں، آپ خریدنے والے ہیں، بات طے ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ دونوں آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، خریدار جو ہے وہ دکان سے نکل جاتا ہے اور واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی جان یہ سودا ہمارا اتنے کا طے ہوا تھا اور آپ نے مجھ سے زیادہ پیسے وصول کیے،
تو شریعت نے اس معاملے کے اندر یہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داود کی 3511 نمبر حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اختلف البیعان ولیس بینہما بینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو بائع اور مشتری، خرید و فروخت کرنے والے، تجارت کرنے والے قیمت کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف کر لے، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، اور دونوں کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو۔ اب خریدنے والا بیچنے والے کے پاس آ گیا کہ آپ نے مجھ سے اتنا سامان طے کیا تھا، اتنے پیسوں میں طے کیا تھا، آپ نے مجھ سے زائد پیسے وصول کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسی صورتحال ہو جائے، دو آدمی آپس کے اندر اختلاف کریں، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، دونوں کے پاس دلیل کوئی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف کی صورت کے اندر اعتبار جو ہے وہ سامان بیچنے والے کا ہوگا، جو چیز کا مالک ہے۔ اس آدمی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ چیز میں نے اتنے کی بیچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز کا مالک ہے، چیز کو وہ آدمی، قیمت کو وہ آدمی طے کرے گا۔ اگر دونوں راضی نہیں ہوتے اس بات کے اوپر کہ اعتبار اس آدمی کی بات کا ہوگا جو سامان کو بیچنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ آدمی جو خریدنے والا ہے بیچنے والے کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او یتتارکان، پھر وہ تجارت نہ کریں، اس سودے کو چھوڑ کے ایک دوسرے سے راستے اپنے جدا کر لیں۔ جب اختلاف ہو جائے تو اس میں جو اعتبار ہے وہ مالک کی بات کا ہوگا جو سامان کو بیچنے والا ہے، نہ کہ سامان کو خریدنے والا ہے۔ تیسری چیز کہ جب ہم نے سامان کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو اس کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو لوگ ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب یہ لوگ دوسروں سے اپنا سامان لیتے ہیں تو پورے سامان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو یہ سامان بیچتے ہیں یا ان کو کسی چیز کی پیمائش کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو پھر یہ لوگ اس ماپ اور تول کے اندر کمی کرتے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، قرآن مجید نے جس عذاب کا تذکرہ کیا ہے، تو اس قوم کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ ناپ اور تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ ماپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر دھوکہ کریں گے، لوگوں سے سامان لیتے ہوئے پورا سامان لیں گے، جب لوگوں کو سامان بیچیں گے اس کے اندر کمی کر کے دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ دور آئے گا تو الا اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین اس وقت لوگوں کے اوپر قید سالیاں مسلط کر دیں گے۔ وشدت المؤونہ، یہ لوگ سخت محنت کریں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وجور السلطان علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم، سلطان اور بادشاہ کا ظلم ایسے لوگوں کے اوپر اللہ مسلط کر دیں گے جو چیزوں کے اندر ناپ اور تول کے اندر کمی کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے جب ہم نے سامان لینا ہے یا کسی کو دینا ہے تو اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جب ایک سودا طے ہو گیا ہے، بائع اور مشتری وہ جدا جدا ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری کو بیع فسخ رکھنے کا یا بیع کو ختم کرنے کا یا جاری رکھنے کا اتنی دیر تک اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہو جاتے۔ اب کیا ہے، میں دکان کے اندر گیا ہوں، کسی سے کوئی سامان سودا خریدا ہے، میری بات طے ہو گئی ہے، میں وہ سودا طے کر کے دکان سے نکل گیا ہوں، مجلس برخاست ہو گئی ہے، تفرق الابدان ہو گئے، میرے اور خریدنے اور بیچنے والے دونوں بدنوں سے جدا ہو گئے ہیں۔ اس میں تفرق بالابدان ہونا لازم اور ضروری ہے کہ جب میں دکان والے کے پاس جاؤں، اس سے میں نے سامان خرید لیا ہے اور میں اپنے بدن سے اس کی دکان سے باہر چلے جاؤں، سودا طے ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، یہ جو بیع ہے وہ جاری ہو چکی، اب نہ تو بائع کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ ہی مشتری کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اس بیع کو ختم کرنے کا، اب بیع جو ہے وہ پکی ہو چکی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، کیونکہ شریعتوں نے لوگوں کے معاملات کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی آدمی کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ میں ایک چیز خرید کے لے آیا ہوں، گھر میں گیا ہوں، جو چیز مجھے بتلائی گئی تھی، اس کے مواصفات مجھے بتلائے گئے تھے، وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتری، اس کے اندر دھوکہ ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ ایک آدمی ہے یخدع فی البیع، وہ جب بھی کوئی تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بایعت فقل لا خلابہ، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھ، آئندہ جب بھی تو نے کسی سے بیع کرنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، تو اس کے ساتھ یہ شرط لگانی ہے لا خلابہ، کہ اس سامان کے اندر دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگر جو سامان کو بیچنے والا ہے وہ دھوکہ کرتا ہے، خریدنے والے کو وہ چیز نہیں دیتا جس کی اس نے صفات کو بیان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کمی کرتا ہے یا دھوکہ دے دیتا ہے، اس بندے نے سامان کو خریدتے ہوئے یہ شرط لگائی لا خلابہ کہ خرید و فروخت کے اندر دھوکہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے مجلس کو برخاست کر دیا، گھر کے اندر آ گیا ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ اس سامان کے اندر میرے ساتھ دھوکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بیع کو واپس کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ ایک آدمی نے شرط نہیں لگائی کہ دھوکہ نہیں ہوگا، وہ آدمی سامان لے کے چلا گیا، اس کے باوجود اس آدمی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، لیکن جو آدمی سامان کو بیچنے والا ہے یہ اگر چاہے تو سودے کو واپس نہ کرے، اگر کر لے تو شریعت نے اس آدمی کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمہ، جو کسی مسلمان کے سودے کو واپس کر لیتا ہے کہ میں نے کچھ سامان خریدا ہے آپ سے، مجھے وہ پسند نہیں آیا، جب مجلس برخاست ہو گئی، اب اختیار ختم ہو چکا ہے، لیکن شریعت نے جو سامان کو بیچنے والا ہے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے اس چیز کے اندر کہ وہ اپنی مرضی سے اس سودے کو واپس کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمہ اقال اللہ اسرتہ، جو آدمی کسی مسلمان کے سودے کو واپس کر لیتا ہے، اپنی چیز اس سے واپس لے لیتا ہے، اقال اللہ اسرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جس آدمی نے بیچا ہوا سامان واپس کر لیا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سامان بیچتا ہے، ویسے اس آدمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیز واپس نہ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا بیچا ہوا سامان واپس لے لیتا ہے، اللہ اس کے بدلے قیامت والے دن اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما کے اس آدمی کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اب دھوکے کی بیع کیا ہوتی ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المسرات سے منع کیا ہے۔ بیع مسرات کیا ہوتی ہے؟ عمومی طور پہ ہم ایسا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے جانور بیچتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے
اس کو بیچنا ہوتا ہے گائے یا بھینس کو، 2 یا 3 دن اس کا دودھ روک لیا جاتا ہے، اس کے تھن بھر جاتے ہیں اور اس کو 2 یا 3 دن بعد بیچا جاتا ہے، تاکہ جو خریدنے والا ہے جب اس کا دودھ دو کے چیک کرے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ گائے یا بھینس جو ہے وہ زیادہ دودھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، تم اونٹنی، بکری یا جو بھی دودھ دینے والا جانور ہے اس کے دودھ کو نہ روکو جب تم نے اس کو بیچنا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو ایسی صورت میں بیچا جائے گا، جو خریدنے والا ہے اس کے پاس تو یہی ہے نا صورتحال کہ اس جانور نے اب ایک وقت کا 10 کلو دودھ دیا ہے یا 10 لیٹر دودھ دیا ہے، اگلے دن اسی جانور کا دودھ دوتا ہے تو وہ دودھ نکلتا ہے 3 لیٹر۔ اب اس بندے کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکا کرتا ہے، کسی کے ساتھ فریب کرتا ہے، اس بندے کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کسی آدمی سے ایسا جانور خرید لیا کہ جس کا دودھ روکا ہوا تھا 2 یا 3 دن سے، جب اس نے دودھ دویا ہے تو دودھ زیادہ نکلا ہے، لیکن جب وہ جانور اپنی روٹین کے اندر آیا ہے تو اس کا دودھ کم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتاہ الرجل فحلبها فهو بالخيار ان امسك وان شاء ردها ومعها ساء من تمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسا جانور خرید لے جس کا دودھ روکا ہوا تھا، اب اس آدمی کے پاس اختیار ہے کیونکہ اس کے اندر اس کو دھوکا ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ أَمْسَكَ، اس آدمی کو جس نے یہ جانور خریدا ہے اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے جیسا بھی آ گیا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، اگر چاہتا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیچنے والا اس کو چاہیے کہ وہ جانور واپس لے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس آدمی پر بھی ظلم نہیں کیا جس آدمی نے وہ جانور بیچا ہے، کیونکہ اس نے 3 دن تک اپنا دودھ روک کے رکھا تھا، اس کا استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَدَّهَا سَاءً مِّن تَمَرٍ، جب یہ آدمی جانور واپس کرے گا تو جس آدمی کا جانور تھا اس کو ایک ساتھ کھجوروں کا بھی دے، تاکہ جو 3 دن تک اس کا دودھ روکا گیا تھا اس نے استعمال نہیں کیا تو جو کھجوروں کے پیسے ہیں اس سے وہ دودھ کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے جانور کی بیع کرنا درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ کسی جانور کا اس نیت سے 2 یا 3 دن دودھ روک لیا جائے کہ میں جب کسی آدمی کو بیچوں گا تو اس کا دودھ زیادہ نکلے گا۔ اگر کسی آدمی نے ایسی بیع کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اگر چاہے تو وہ جانور واپس کر دے، لیکن جب وہ جانور واپس کرے گا تو اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک سا بھی اس کو واپس کرے گا، کیونکہ اس آدمی نے دودھ کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے۔ جو دودھ کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے بدلے کے اندر وہ آدمی اس کو کھجوروں بھی واپس کرے۔ اور 5ویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ابھی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آدمی کوئی چیز خریدنے سے پہلے ہی اس کو بیچ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ منجی کا سیزن ہے، گندم کا سیزن ہے، تو کیا کرتا ہے تاجر آدمی ہے، منڈی کے اندر بیٹھا ہے تو کہتا ہے جی آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو میں نے یہ سودا آپ کو اتنے کا بیچ دیا۔ اب یہ چیز کا مالک نہیں بنا، اس کے پاس وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع کرنے سے منع کی ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یأتین الرجل یسألون البیع لیس عندی ما ابیع۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حکیم مجھے فلاں چیز بیچ دو، لیس عندی ما ابیع، لیکن جس چیز کا وہ مطالبہ مجھ سے کر رہا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، ثم ابیعہ من السوق، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، پھر میں منڈی میں جاتا ہوں اور خرید کے اس کو دے دیتا ہوں، تو کیا یہ بیع میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک،
جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کی بے نہ کرو۔ ایسی بے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ اس سے اگلی بات بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی نے ایک سودا خرید لیا ہے، لیکن وہ سودا اس بندے کے پاس پڑا ہے جس سے اس نے خریدا ہے، اصل مالک کے پاس پڑا ہے جس سے اس نے خریدا ہے۔ اس آدمی نے اس چیز کو اپنے قبضے کے اندر نہیں لیا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ میں تاجر ہوں، میں کسان کے پاس جاتا ہوں، اس سے 10 یا 15 من جو ہے وہ گندم خرید لیتا ہوں، خرید کے اس کسان کے پاس ہی رکھ کے آ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبیہ حتی یستوفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی غلہ خریدتا ہے تو اس غلے کو اتنی دیر تک نہ بیچے حتی یستوفیہ، جب تک وہ اپنے قبضے کے اندر اس کو نہ لے لے۔ جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ کر لے تو اتنی دیر تک اس چیز کو بیچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی مزید وضاحت بیان کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کنا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتاع الطعام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ہم ایک غلہ خریدتے، وہ جو کا ہوتا، منجی، گندم کا، کسی بھی چیز کا غلہ خریدتے، فبعث علینا من یامرنا بانتقالہ من المکان الذی ابتعناہ من الى مکان سواہ قبل ان نبیع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف ایسے لوگوں کو بھجواتے جو ہمیں حکم دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو غلہ تم نے جہاں سے خریدا ہے وہاں سے لے کے کسی دوسری جگہ منتقل کر لو، جب منتقل کرو گے تو اس وقت وہ سودا تمہارے لیے آگے بیچنا جائز ہوگا، اگر وہ سودا اپنی جگہ پہ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع کرنے سے منع فرما دی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودے کے اوپر سودا کرنے سے منع کیا ہے۔ کس طرح کہ میں نے ایک چیز 10 روپے میں خرید لی ہے، کسی آدمی کو پتہ چلا ہے کہ اس بندے کو تو یہ سستی مل گئی ہے، وہ اپنے اس سامان کے اصل مالک کے پاس جاتا ہے جس سے میں نے وہ چیز خریدی ہے، وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز سستی بیچ دی ہے، یہ 12 روپے کی میں آپ سے خریدتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے بھائی کی بیع کے اوپر بیع نہ کرے۔ ایک بیع ہو چکی ہے، کیا مقصد ہے کہ ایک آدمی نے بیع کر لی ہے، اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کو سودے کو ختم کروایا جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ لا یساوم الرجل علی صوم اخیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرے۔ ایک چیز طے ہو گئی ہے، بیچی گئی ہے، خریدی گئی ہے، اب بائع اور مشتری کو تنگ کرنے کے لیے اس بیع کو فسخ کروایا جائے، ایسی چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع محاقلہ سے منع کیا ہے۔ بیع محاقلہ کیا ہوتی ہے کہ کچی کھیتی کی پکی کھیتی کے بدلے میں بیع کرنا۔ اب ایک آدمی نے گندم لگائی ہے، اس کی گندم بالیوں کے اندر کھڑی ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، اندازہ کرتا ہوں یہ جو 1 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ میں تقریباً 30 من نکلیں گے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ مجھے اندازاً لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ فصل ہے، گندم ہے، یہ 1 ایکڑ میں سے 30 یا 35 من نکلے گی، تو آپ ایسا کریں مجھ سے جو گندم میرے پاس پہلے سے موجود ہے وہ آپ لے لیں اور جو کھڑی گندم ہے وہ مجھے بیچ دیں۔ ایسی بیع کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کچی بیع کی پکی بیع کے ساتھ بیع کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے۔ بیع مزابنہ یہ ہوتی ہے کہ کھجوروں کے اوپر پھل لگا ہے یا کوئی بھی پھل درختوں کے اوپر لگا ہے، میں کسی ایسے آدمی کو لے کے جاتا ہوں جو اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو درختوں کے اوپر لگا پھل ہے یہ تقریباً 50 من ہوگا، تو میرے پاس پہلے سے خشک کھجوریں موجود ہیں، میں اس کو خشک کھجوریں دے دیتا ہوں
اور وہ اندازاً جو درختوں کے اوپر لگا پھل ہے وہ خرید لیتا ہوں، ایسی بیع سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اجازت دی ہے۔ بیع عرایا یہ ہوتی ہے، اس کی بھی یہی صورت ہے، لیکن اس میں بیع عرایا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 50-100 درختوں کا باغ تھا، اس میں سے اس نے 10 درخت جو ہے کسی غریب کو دے دیے کہ اس سال یہ 10 درختوں کا پھل تو نے استعمال کرنا ہے۔ اب یہ غریب آدمی اس کے باغ کے اندر جاتا ہے، باغ والے کو تنگی ہوتی ہے اس کے آنے کی وجہ سے، اور یہ بندہ بھی جھجک محسوس کرتا ہے کہ اس کو جا کے پانی دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بیع عرایا کی اجازت دے دی ہے جو غریب آدمی ہے، جس کو تحفۃً کوئی درخت بطور تحفہ ملے ہیں، تو وہ ان کا پھل اندازے سے اس آدمی کو بیچ دے، جس کا وہ باغ ہے اصل مالک کو وہ اندازاً بیچ دے۔ تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ عرایا کے علاوہ کچے پھلوں کی پکے پھلوں کے ساتھ بیع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحصا، کنکری کی بیع کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ کنکری کی بیع جاہلیت کے اندر اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ ایک آدمی کنکری پکڑتا، وہ کہتا ہے یہ سامنے جتنی چیزیں پڑی ہیں، جس چیز کے اوپر یہ میری کنکری لگے گی وہ چیز اتنے میں میری ہو جائے گی۔ اس سے منع کیا ہے، دھوکے کی بیع ہے۔ پتہ نہیں، اب مثال کے طور پہ جس چیز کے اوپر کنکری جاتی ہے وہ چیز ہے 50,000 کی، اور میں کہتا ہوں جس چیز کے اوپر یہ کنکری لگے گی وہ 10,000 میں میری ہو جائے گی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی قیمت 10,000 مقرر کر دیتا ہوں اور جس چیز کے اوپر کنکری لگتی ہے وہ چیز 5,000 کی ہو۔ کنکری کی بیع کی دوسری صورت جاہلیت کے اندر یہ تھی کہ ایک آدمی کنکری پھینکتا اور کہتا ہے میری کنکری جہاں تک جائے گی تو اتنی زمین اتنی مالیت میں میری ہو جائے گی۔ یہ بھی دھوکے کی بیع تھی۔ اور اسی طرح کنکری کی بیع کی ایک یہ بھی صورت تھی کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ کے اندر کنکریاں پکڑتا، کہتا جتنی کنکریاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں تو اتنے درم و دینار کا یہ سودا میرا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ دھوکے کی جتنی بیوع تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا ہے۔ جاہلیت کے اندر ایک بیع تھی جس کا نام بیع ملامسہ تھا۔ ملامسہ کا مطلب لمس سے ہے، جس کا مطلب چھونا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اندھیرے میں کہتا کہ جس چیز کو میں چھو رہا ہوں وہ کپڑے کا تھان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو میں دیکھوں گا نہیں، جس چیز کو میں چھو لوں گا وہ اتنے میں میری ہو جائے گی۔ اس سے منع کیا ہے۔ منابضہ، کسی چیز کو پھینکنا، کہ ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ کہتا ہے میں یہ چیز آپ کی طرف پھینک دیتا ہوں، وہ اتنے میں تیری ہو جائے گی۔ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دھوکے کی بیع ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے جتنی چیزوں کے اندر دھوکہ ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اور ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لا یحل سلف و بیع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھار اور بیع یہ جائز نہیں ہے۔ ادھار اور بیع کیا ہے کہ یہ میرے پاس قلم ہے، میں نے یہ بیچنی ہے، جو آدمی میرے پاس یہ خریدنے کے لیے آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ میں قلم آپ کو تب بیچوں گا جب آپ مجھے اتنا قرض دے دیں گے۔ اس سے منع کیا ہے۔ یا یہ ہے کہ میں نہیں بلکہ آپ مجھے کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جان میں یہ چیز آپ کو تب بیچوں گا جب آپ مجھے اتنا قرض دے دیں گے۔ یا خریدنے والا کہتا ہے یہ چیز میں تب آپ سے خریدوں گا جب آپ مجھے اتنا قرض دے دیں گے۔ تو اس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح بیوع کی جائز اور ناجائز جو صورتیں ہیں ان میں ایک مشارکت بھی ہے۔ مشارکت یہ ہوتی ہے، مشارکت کی کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک کاروبار ہے جس کے اندر کئی لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک شرکت الابدان ہوتا ہے۔ شرکت الابدان میں یہ ہوتا ہے 2 4 5 بندے آپس کے اندر پیسے جمع کرتے، مل کے کام کرتے، اور 5 بندوں کی ذمے ہوتا ہے کہ انہوں نے بذات خود جا کے وہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل مونگ پھلی اس کا موسم ہے، 4 5 بندے مل کے وہ لے آتے اور صبح کے وقت نکلتے ہیں
اور رات کو واپس آتے ہیں۔ اب ایک بندے نے فائدہ کمایا ہے 500، دوسرے کے پاس 700 ہے، تیسرے کے پاس 1000 ہے۔ جب تمام جو یہ بیوع کرنے والے ہیں، اتفاق کرنے والے، شرکت کرنے والے ہیں، اگر اس بات کے اوپر اتفاق ہو جائے، نفع جتنا بھی ہو اکٹھا کر کے ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، کیا جا سکتا ہے۔ اس کو شرکت الابدان کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اشترکت انا وعمار بن یاسر وسعد بن ابی وقاص فیما نصیب یوم بدر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو مال غنیمت ہمیں بدر والے دن ملی، اس کے ساتھ میں نے، عمار بن یاسر نے اور سعد بن ابی وقاص نے مل کے کام کیا۔ فجاء سعد بأسیرین ولم اجی انا وعمار بشیء۔ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص 2 قیدی خرید کے لائے، میں اور عمار بن یاسر کوئی بھی چیز خرید کے نہیں لائے، لیکن وہ جو 2 غلام تھے ان کو تینوں نے آپس کے اندر برابر برابر تقسیم کیا، یعنی ان کی جو قیمت تھی وہ برابر برابر تقسیم کی۔ یہ شرکت الابدان۔ شرکے کی شراکت کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ 2-4 بندے مل کے کام کرتے ہیں۔ کس طرح کہ کام کرنے والا ایک بندہ ہے، اس کے اندر 2-3 بندے پیسوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، کہ 2-3 بندے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں یا آپ کام کریں، تو اس میں جتنی کسی کی مالیت ہوتی ہے اسی حساب سے وہ اپنا نفع جو ہے اس میں سے وصول کر سکتے ہیں۔ اور جب نقصان ہو جائے تو سارے بندے اپنے سرمایے کے حساب سے اس نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4-5 بندے جب مل کے کام کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے، بھائی جان آپ نے مجھے مہینے کے بعد 10,000 روپیہ دینا ہے، آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ ناجائز صورت ہے۔ کیوں؟ تجارت کے اندر فائدہ اور نقصان دونوں خدشے موجود ہوتے ہیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شرکت کے اندر نقصان اور نفع دونوں کے اندر جب آدمی شریک ہو تو وہ جائز صورت ہے۔ جب آدمی یہ طے کر لے کہ ہر مہینے یا ہر سال میں آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دینے ہیں، آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ شراکت کی تیسری قسم اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت میں یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک آدمی مال لگاتا ہے اور دوسرا آدمی محنت کرتا ہے۔ محنت کرنے والے آدمی کا مال نہیں ہوتا، اس نے ان پیسوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور جس آدمی کے پیسے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتا۔ اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ میں پیسے دوں، میرے پیسوں کے ساتھ کوئی بندہ کام کرے، جو کام کرنے والا ہے اس کے پیسوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ بندہ کام کرتا ہے، میں پیسے سرمایہ لگاتا ہوں، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو جائے، فریقین کا، کہ بھائی جان جو فائدہ ہوگا اس میں سے اتنے % آپ لیں گے اور اتنے % میرا ہوگا، جائز صورت ہے۔ جب نقصان ہو جائے تو نقصان جو آدمی مال کا مالک ہے تو آدمی کے اصل مال سے جو ہے وہ نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ جو آدمی کام کرنے والا ہے وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ اس بندے کی محنت ضائع ہوگی، اور جس آدمی کا مال ہے اس کا مال ضائع ہوگا۔ مضاربت کی جائز صورت اس وقت ہے کہ جب فائدہ ہو دونوں میں تقسیم ہو، جب نقصان ہوگا تو جو آدمی محنت کرنے والا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی، اس کو پیسوں کے اندر نقصان میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو آدمی گھر بیٹھے فائدہ لے رہا ہے تو نقصان بھی اس بندے کا ہوگا جس آدمی کا اصل مال ہے، محنت کرنے والا اس نقصان میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح گروی چیز اس سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی چیز سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہے، اللہ کے 2 چیزوں کے اندر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک محلوب ہے اور دوسری مرکوب ہے۔ محلوب کہتے ہیں ایسا جانور جس کا دودھ دویا جاتا ہے، اور مرکوب سے مراد ایسی چیز جس کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ لیا ہے اور میں نے اس سے اس کی دکان یا مکان بطور گروی اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس مکان کا قبضہ تو میرے پاس رہے گا،
لیکن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو آگے کرائے پہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، میں بذات خود بھی اس کے اندر رہائش اختیار نہیں کر سکتا جب تک میں اس کا پورا کرایہ نہ دوں۔ لیکن اس کے اندر بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ مکان گروی لیا ہے تو میں ہر مہینے اس کا 2000 روپیہ کرایہ بھی دیتا ہوں۔ وہاں پہ کرایہ عمومی طور پہ ہوتا ہے 10 یا 12,000۔ تو یہ ہیلا کرتے ہیں کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک ایسی چیز بطور گروی میں نے اپنے پاس لی ہے جس کے اوپر میری محنت ہوتی ہے۔ بطور گروی میں نے اپنے پاس بھینس لی ہے، اس کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، یہ ہے محلوب۔ تو جتنا میں چارہ ڈالوں گا تو اتنا میں اس سے بھینس کا دودھ استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بطور گروی چیز گھوڑا ہے، اس کو میں نے چارہ ڈالنا ہے، اس کے اوپر میں سواری کر سکتا ہوں۔ لیکن ایسی چیز جو منتقل نہیں ہو سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس طرح مکان ہے، دکان ہے، اس سے فائدہ اٹھانا گروی چیز کے اندر یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بے کی اور بھی صورتیں ہیں، اس میں ایک ربیع الفضل ہے اور ایک ربیع النسیہ ہوتا ہے کہ جب دونوں طرفوں ایک ہی چیز ہو، ایک چیز کی بے ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر میرے پاس بھی سونا ہے، آپ کے پاس بھی سونا ہے۔ سونے کے بدلے جب ہم نے سونے کی بے کرنی ہے، اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ دونوں طرف برابر برابر ہونے چاہیے، میرے پاس تولہ ہے تو آپ کے پاس بھی تولہ ہو، برابر برابر ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک طرف کمی یا زیادتی ہوگی، یہ سود کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا فَذَلِكَ عَيْنُ الرِّبَا۔ اور دوسری صورت اس بے کی اس وقت جائز ہوگی جب دونوں طرف سے نقد و نقدی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 1 تولہ نقد دے دوں، آپ کہتے ہیں میں 1 سال کے بعد آپ کو دے دوں گا ادھار، سودا ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ 1 سال کے بعد سونے کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں دھوکے اور پریشانی کا خدشہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عمدہ کھجوریں لے کے، 1 کلو کھجوریں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے لی؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے صدقے کے لیے بھجوایا تھا، تو وہاں ہمیں ردی کھجوریں یعنی لو کوالٹی کی کھجوریں ملی تھی، تو ہم نے وہ 2 کلو دے کے 1 کلو خرید لی ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكَ عَيْنُ الرِّبَا، یہ عین سود ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے دونوں طرف ایک ہی چیز ہو، اس کی بے کرنی ہے، اس میں تماثل ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے اور نقد و نقدی ہوں۔ اگر ایک دوسرے سے کمی اور بیشی ہو جائے، ایک زیادہ لے رہا ہے دوسرا کم دے رہا ہے، یا ایک طرف نقد ہے دوسری طرف ادھار ہے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے ہاں موجودہ دور کے اندر ایک کرپٹو کرنسی ہے، جس کی پوری دنیا کے اندر آج کل جو ہے وہ تجارت ہو رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، ایسی کرنسی جس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جعلی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی جو سب سے زیادہ صورت جو اب ممکن ہے یا جاری ہے وہ بٹ کوئن کی ہے۔ بٹ کوئن کے ساتھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق عمومی طور پہ آج کل سوال ہوتا ہے کہ بٹ کوئن کے ساتھ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے متعلق علماء کی یہ رائے ہے، کوئی بھی کرنسی ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو کرنسی روپے یا پیسے ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے والی حکومت ہے، ریاست ہے۔ ڈالر ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے والی ریاست امریکہ ہے۔ ریال ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے والا جو ادارہ یا جو سلطنت امارت ہے وہ سعودی عرب ہے۔ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یا بٹ کوئن ہے، یہ کسی ملک کی جو ہے وہ مصدقہ کرنسی نہیں ہے، یہ شخصی کسی آدمی نے بنائی ہے بطور کرنسی، وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کاروبار کرنا، لین دین کرنا، فی الحال جب تک کسی ملک سے اس کو تصدیق اس کی نہیں کر دی جاتی، کسی ملک میں اس کو مصدقہ طور پہ ریگولیٹ نہیں کر دیا جاتا، تو اتنی دیر تک اس کرنسی کے اندر آدمی کو خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔